الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالات من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. سماعت فرمانے والے میرے معزز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، واجب التکریم معززہ محترمہ ماں بہنوں، آج کی ہماری گفتگو اشکالات کے جواب کے حوالے سے ہوگی. جیسا کہ اس سے پہلے میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرکزہ کی کتاب فضائل اعمال پر اشکالات کے جواب کے حوالے سے کچھ عرض کر چکا ہوں. اور یہ اسی سلسلہ کی دوسری کڑی ہے. اس سے پہلے فضائل قرآن اور فضائل رمضان کے حوالے سے اشکالات کے جواب جو حضرت نے تحریر فرمائے آپ حضرات کی خدمت میں رکھے گئے. آج جو اشکالات حقائق صحابہ پر کیے گئے ان کا جو ہے اللہ کی توفیق سے حضرت کی تحریر کی روشنی میں جواب دیا جائے گا. آدمی کسی بھی بات پر اعتراض جو ہے وہ تین وجوہ سے کرتا ہے. یا تو آدمی لا علمی کی وجہ سے کسی بات میں اشکال کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ حقیقتاً اس بات میں اگر کوئی شک پایا جائے تو پھر ہوتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ حسد اور بغض کی وجہ سے کسی چیز کو، اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر اشکال اس وجہ سے ہو کہ وہ بندہ لا علمی کی وجہ سے اشکال کر رہا ہے، تو جواب کے مل جانے کے بعد اس کو مطمئن ہو جانا چاہیے اور اس پر دوبارہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر حقیقت میں وہ اعتراض موجود ہے، پھر جس پر اعتراض کیا گیا ہے اگر اس کی طرف سے کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو جو ہے اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے. تیسری بات جو ہے وہ حسد کی وجہ سے بعض اوقات یہ معاملہ سامنے آتا ہے. تو یہ معاملہ جو ہے بڑا مغموم ہے، بڑا غلط ہے.
کیونکہ حسد جو ہوتا ہے اس کا علاج دنیا میں کسی کے پاس نہیں. جو آدمی حسد کرے گا پھر وہ اپنے غلط مطالبے پر ضد بھی کرے گا. پہلی دونوں باتیں تو قابل برداشت ہیں، قابل اصلاح ہیں، اور معترض کو حق بھی بنتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اس کے بارے میں معلومات حاصل کرے. لیکن اگر حسد کی وجہ سے کسی پہ اعتراض کیا جائے تو اس کا علاج پھر دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. حضرت نے جو کتاب لکھی مولانا زکریا نور اللہ مرکزہ نے، اللہ رب العزت نے اس کو جو شرف قبولیت بخشا 4 دانگ عالم میں، آج وہ کتاب اس کرۂ ارض پر پھیل چکی ہے، مختلف زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں، اور اس کتاب کی وجہ سے لوگ اس سے درس لے کے، سبق پڑھ کے، وہاں سے واقعات پڑھ کے، قرآن کریم کی آیات پڑھ کے، احادیث پڑھ کے لاکھوں لوگوں کی زندگی میں انقلاب برپا ہو چکا ہے، اور بے شمار دنیا جو ہے وہ غلط راستے سے صراط مستقیم کی طرف آ چکی ہے. ابھی اس کتاب میں کچھ واقعات ایسے نقل کیے گئے کہ بعض اپنے دوستوں کو بھی وہ سمجھ میں نہ آئے، اور بعض حاسدین نے حسد کی وجہ سے اس پہ اعتراض کیا. تو جنہوں نے لا علمی میں اشکالات کیے ان کو جواب دیا گیا، وہ مطمئن ہو گئے. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کتابت کی غلطی کی وجہ سے کتاب میں بات کچھ لکھی ہوتی ہے مصنف نے، لیکن کاتب نے غلطی سے کچھ تحریر کر دیا. تو الحمدللہ یہ کتاب جو ہے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں دفعہ طباعت کے زیور سے آراستہ ہو چکی ہے، اور اگر کوئی اس میں غلطیاں تھیں تو کوشش کی گئی کہ ان سے ان کو پاک کیا جائے تاکہ عوام الناس جو ہے وہ بہتر انداز میں اس کتاب کا مطالعہ کر سکیں. اور پھر جو حاسدین لوگ ہیں، حسد کی وجہ سے جو ضد کرتے ہیں، بعض بریلوی لوگ، بعض غیر مقلد، یا کچھ شیعہ یا قادیانی. شیعہ اور قادیانی تو ان کا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں، ان کو تو ایک سائڈ پہ رہنے دیں. جہاں تک بریلویوں کا تعلق ہے، بریلوی جو ہیں وہ بھی اعتراض کرنے کے قابل نہیں، کیونکہ خود ان کے عقائد و نظریات اس قسم کے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے، ان کو اپنے آپ کو مواحدین کی صف میں کھڑا کرنا، صحیح العقیدہ لوگوں کی صف میں کھڑا کرنا مشکل ہے. وہ پہلے اپنے عقائد کی اصلاح کریں، قبر پرستی کو چھوڑیں، اس کے بعد کسی پہ اعتراض کریں. جہاں تک غیر مقلدین کا تعلق ہے، غیر مقلدین جو ہیں یہ بھی اپنی بدعقیدگی کی وجہ سے، سلف صالحین پر اعتراض کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ ہدایت سے کوسوں دور ہیں. اب یہ لوگ دوسروں پر تو بڑی انگلی اٹھاتے ہیں لیکن خود اپنے گھر کی خبر نہیں لیتے. غیر مقلدین کی ایک بڑی شہرہ آفات کتاب غیر مقلدین کے ماحول اور معاشرے میں گنی جاتی تھی. آج بھی بعض لوگ جو ہیں اس کو بڑا اتھینٹک سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ جو ہے وہ بالکل صحیح لکھی گئی ہے، اور بعض تو اس کو جو ہے یوں سمجھتے تھے کہ جیسے قرآن پاک کے بعد کتاب ہی وہی ہے. صلاۃ رسول نامی کتاب تھی حکیم صادق سیال کوٹی کی. ہر غیر مقلد بغل میں دبائے پھرتا تھا اور لوگوں کی نمازوں کے اوپر نکیر نکالتا پھرتا تھا، تنقید کرتا پھرتا تھا اور کہتا پھرتا بھائی تمہاری نہیں، تمہاری نہیں، تمہاری نہیں. بیچارے 40 50 60 سال پرانے جو نمازی تھے وہ بھی
غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تو یا اللہ یہ لوگ جو ہے ہماری نمازوں پہ اعتراض کر رہے ہیں، اللہ علم ہماری نماز واقعی صحیح ہو رہی ہے یا نہیں۔ اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے غیر مقلدین کو ایسا دندان شکن جواب دیا کہ پھر یہ اپنا منہ لے کر جو ہے ایک طرف ہو گئے۔ اور آج بھی الحمدللہ مسلسل جو ہے علماء کرام، بڑے بڑے جید علماء حضرت مولانا محمد اسماعیل محمدی صاحب، مولانا الیاس گمن صاحب، مولانا منور حسین صاحب، مولانا عبداللہ عابد صاحب، مولانا انصر باجوہ صاحب اور بے شمار علماء کرام، کس کس کا نام لوں، ابھی تو الحمدللہ ایک پوری کھیپ تیار ہو چکی ہے جو ان لوگوں کے محاسبہ میں لگی ہوئی ہے۔ اب غیر مقلدین کی اس صلاۃ رسول نامی کتاب کا حشر یہ ہوا کہ کہتے ہیں نا کہ جب کتے کی موت آتی ہے تو پھر وہ بستی کی طرف رخ کرتا ہے۔ غیر مقلدین نے اس کتاب کی افادیت میں اضافہ کرنے کے لیے تخریج کی۔ ان میں ایک غیر مقلد مولوی عبد الرؤف ہیڈ بلو کی ضلع قصور کا رہنے والا تھا، اس نے اس کتاب میں تخریج کی۔ جب اس کی حدیثوں کو دیکھا کنگالا تو اس نے جو ہے یہ لکھا کہ اس کتاب میں 84 حدیثیں ایسی ہیں جو کہ ضعیف ہیں، بعض من گڑت ہیں، بعض مجہول ہیں، اور بعض جو ہیں وہ تو اللہ معاف کرے احادیث ہے نہیں، بعض تو بالکل من گڑت قسم کی باتیں ہیں۔ یہ اس نے اپنی اس تخریج میں لکھا۔ اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے صاحب اٹھے، زبیر علی زئی، انہوں نے کہا چلو جی عبد الرؤف نے تو ان حدیثوں کو غلط کر دیا ہے، میں جو ہے ان حدیثوں کو صحیح طرح سے دیکھتا ہوں، ان کی تخریج کرتا ہوں۔ ہماری یہ مایہ ناز کتاب اس نے جو ہے وہ ستیاناز کر کے رکھ دیا اور غیر مقلدین کو غلط فہمی میں ڈال دیا۔ اب جناب وہ زبیر علی زئی صاحب تقریر کرنے بیٹھے، وہ 114 حدیثیں جو ہیں ان کو ضعیف کر کے بیٹھ گئے کہ جناب اس میں 114 حدیثیں ایسی ہیں جو ضعیف ہیں، بعض جو ہیں وہ موقوف ہیں، بعض جو ہیں وہ مجہول ہیں، اور بعض جو ہے من گڑت قسم کی ہیں۔ تو یہ صرف غیر مقلدین کی ایک کتاب ہے جو مسائل کی کتاب ہے۔ ہماری تو فضائل کی کتابیں ہیں، یہ فضائل کی کتابوں میں اشکالات کرتے پھرتے ہیں، تو فضائل کی کتابوں میں بعض اوقات ضعیف احادیث جو ہیں وہ بھی چل جاتی ہیں، اور وہ اصلاح کی نیت سے ہوتی ہیں۔ یہ کوئی مسائل کی کتابیں نہیں ہیں، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ آپ حضرات کے سامنے کل میں یہ بات رکھی تھی کہ شیخ ابن باز نور اللہ مرکزہ جو سعودی عرب کے سب سے بڑے مفتی شمار ہوتے تھے، ان سے ٹیلی فون پر امریکہ سے کچھ طلباء نے سوالات کیے۔ ان میں یہ سوال بھی تھا تبلیغی جماعت کے حوالے سے کہ جب یہ لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو پھر کتاب ریاض الصالحین یا حیات صحابہ جو ہے یا کچھ اور کتابیں ان سے جو ہے اپنے حلقوں میں تعلیم کرتے ہیں، اور ریاض الصالحین عرب لوگ جو ہے وہ اکثر پڑھتے ہیں اور کہے کہ یہ تو معروف کتاب ہے، اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن حیات الصحابہ آپ جانتے ہیں کہ وہ سیرت کی کتاب ہے، اور اس کی تعلیم اور لوگوں کو سنانے کا اور اس کو پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ یہ سائل نے جو ہے سوال کیا حضرت شیخ عبدالعزیز بن باز نور اللہ مرکزہ سے، تو حضرت نے جواب دیا کہ اس کتاب میں ضعیف اور صحیح دونوں قسم کی روایتیں ہیں، یعنی ریاض الصالحین اور اس جیسی دوسری معتمد علیہ کتابوں کی طرف توجہ دینا اچھا ہے، لیکن ان میں سے پاکیزہ اور معروف باتیں الگ کر لی جائیں تاکہ اس سے نفع اٹھایا جا سکے۔ تو سائل نے کہا کہ آپ
ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ اس میں بہت سی حدیثیں بخاری شریف کی ہیں، مسلم شریف کی ہیں. اس میں احمد ابن عبد البر کی الاستیاق سے، حافظ ابن حجر کی الاصابہ سے بھی روایت ہے. تو شیخ ابن باز نے کہا کہ اس میدان میں وسعت اور گنجائش ہے. کیا کہا انہوں نے؟ کہ اس میدان میں وسعت اور گنجائش ہے. علماء ضعیف روایتوں میں نرمی سے کام لیتے ہیں. علماء نے ترغیب و ترہیب وغیرہ میں ضعیف احادیث جمع کر دی ہیں. تو سائل نے کہا کہ کیا سیرت کی کتابوں میں بھی اس طرح تساہل اور نرمی کرتے ہیں؟ تو شیخ ابن باز نے کہا کہ اذکار، دعوات، فضائل کی اکثر کتابوں میں چشم پوشی اور نرمی کی جاتی ہے، اور سیرت میں بھی. یہ صرف فضائل اعمال کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ انہوں نے کہا کہ اکثر کتابوں میں ایسا ہوتا ہے. جو اذکار کی کتابیں ہیں، ذکر اذکار کی کتابیں ہیں، یا دعوت دینے کی کتابیں ہیں، فضائل کی کتابیں ہیں، یا سیرت کی کتابیں ہیں، شیخ فرما رہے ہیں کہ ان میں اکثر جو ہے چشم پوشی اور نرمی اختیار کی جاتی ہے. اور شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر صحیح روایتوں کو جمع کیا جاتا تو بہت اچھا ہوتا. اگر صحیح کو جمع کر لیا جاتا تو زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہوتا. لیکن یہ کام آسان نہیں ہے. لیکن یہ کام آسان نہیں ہے. تو سائل نے کہا کہ عوام کے مجموع میں اس کے پڑھنے میں کوئی حرج ہے؟ تو شیخ ابن باز نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں دیکھتا، اس لیے کہ یہ حلال حرام کے موضوع سے دور ہیں، تاکہ لوگ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ کر ان کے نقش قدم پر چلیں. ان کے نقش قدم پر چلیں. اب دیکھیں شیخ عبدالعزیز بن باز نور اللہ مرکزہ وہ بھی فرما رہے ہیں کہ صرف یہ فضائل اعمال یا حیات الصحابہ یا ریاض الصالحین ہی نہیں، بلکہ اور بھی بہت ساری کتابیں، یعنی کہ اکثر کتابیں ایسی ہیں ذکر اذکار کی، دعوت و تبلیغ کی، فضائل کی اور سیرت کی، بعض مورخین نے لکھی ہیں. صرف یہ نہیں، بہت ساری کتابیں ہیں کہ جن میں اس قسم کی اکثر احادیث جو ضعیف بھی آ چکی ہیں، جمع کر دی گئی ہیں. تو میرے بھائیوں، اس لحاظ سے اگر کوئی ایسی احادیث یا واقعات آ بھی گئے ہیں تو فضائل کے زمرے میں فقہ حنفی میں تو وہ جائز ہیں. اور جیسا کہ میں شیخ ابن باز کے حوالے سے بھی آپ حضرات کے سامنے بات رکھ چکا ہوں کہ انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ جو ہے فضائل میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور پھر غیر مقلدین خود اپنے گھر کی خبر نہیں لیتے کہ ان کے اپنے اندر جو ہے کیا غلاظت اور گندگی چھپی ہوئی ہے. اپنی غلاظت اور گندگی کو دور نہیں کرتے، دوسروں کے اوپر جو ہے کیچڑ اچھالنا ان کے لیے سب سے آسان بات ہے. اور فضائل کی کتابوں کے حوالے سے جو ہے اس قسم کے اعتراضات کرنا یہ بے وقوفی کی حد ہے. تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ صرف فضائل اعمال ہی نہیں، بہت ساری اور بھی کتابیں ہیں کہ جن میں ضعیف قسم کی روایات بھی ہیں. بعض جو ہیں وہ اس سے بھی کم درجے کی ہیں. کوئی فضائل عمل تنہا ایسی نہیں لکھی گئی کہ جس میں اشکالات پیدا کیے جائیں یا جس میں جو ہے وقوبات کی جائیں. اور حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب جو ہے 84 کتابوں سے ماخوذ کی ہے، 84 کتابوں سے لکھی ہے. اپنی طرف سے انہوں نے کوئی واقعات جو ہے وہ بیان نہیں کیے. جیسا کہ میری آج کی گفتگو سے آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرکزہ نے اس کتاب کو مختلف کتابوں سے لیا ہے، اور پھر ان کے حوالے بھی انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ فلاں جگہ موجود ہے، فلاں حوالہ جو ہے اس کا فلاں جگہ موجود ہے. تو اس لیے ان باتوں میں سختی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فضائل میں لوگوں کو عمل پہ کھڑا کرنا چاہیے. اور جب انسان عمل پہ کھڑا ہو جائے، دین کا ذوق و شوق پیدا ہو جائے، اس کے بعد اللہ پاک جو ہے خود پھر اس انسان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں. آج تو حال یہ ہے کہ لوگوں کو مسجد میں لانا مشکل ہو چکا ہے، لوگوں کو نماز کے لیے لانا مشکل ہو چکا ہے. چاہے جائے کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو بھی جو ہے معاذ اللہ کافر، مشرک اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا جائے، بدعتی بنا دیا جائے. اور جو لوگ مسجدوں میں آتے بھی ہیں ان کو بھی یہ کہہ کر دھکے دے دے کر نکال دیا جائے کہ بھائی تمہاری تو نماز نہیں ہوتی، تم تو اس طرح ہو، تم اس طرح ہو. تو بھائی میں یہ بات کہنے والوں سے پوچھتا ہوں، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی سند موجود ہے
کہ اللہ کی طرف سے، یہ رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کی بیس پر، جس کی بنیاد پر تم اس قسم کی باتیں کر رہے ہو، کیا تمہارے پاس جبرائیل علیہ السلام اترے تھے کہ تم بالکل صحیح ہو اور باقی جتنے مسلمان ہیں سب کے سب غلط ہیں؟ بھائی جو بھی کلمہ گو مسلمان ہیں، اگر ان کے عقائد میں کوئی خرابی نہیں ہے، اگر اعمال کے اندر خرابی نہیں ہے، اگر وہ کچھ ایسی احادیث پڑھتے بھی ہیں جو فضائل کے درجے میں ہے، تو وہ علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں، اس میں جو ہے زیادہ فٹ پٹانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حسد، بغض سے، اناد سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے اور لوگوں کی بھی اصلاح کرنے کی توفیق دے اور اپنی بھی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں حضرت کا ایک مکتوب جو ہے آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک سائل نے آپ سے سوال کیا حکایات صحابہ کے حوالے سے کہ مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کی لکھی ہوئی حکایات صحابہ مطالعہ میں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام متعلقین کو جزائے خیر دے، مجھے اور تمہارے متعلقین کو حضرات صحابہ کرام صحابیات کی طرح ایمان اور فکر آخرت نصیب فرمائے۔ اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر کے وقت میں قحط پڑا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک بازو میں تھا، مگر دعا کراتے ہیں آپ کے چچا حضرت عباس سے، مگر مزار مبارک پر ہمارے لیے دعا کرو کہہ کر عرض معروض نہیں کیا، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کو سخت ناراض کرنے والا فعل ہے۔ مگر آج ہمارے محتاط کہلانے والے علماء بھی اس مرض اور مہلک میں مبتلا ہے کہ حج کو جا کر مزار مبارک پر عرض و معروض کے لمبے اور غیر مسنون سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت صرف لغو فعل ہی نہیں بلکہ شرک ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ آپ اگر حضرات صحابہ کرام کی طرح کا ایمان رکھتے ہیں تو فبہا، ورنہ میری بات شاید برداشت بھی نہ کر سکیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ صاحب کہتے ہیں کہ مگر میرے بزرگ محترم، کل قیامت کے دن کی برداشت ناقابل برداشت ہوگی۔ خانہ کعبہ کے پاس رونا چلانا عرض و معروض سب مبارک ہیں، اور مزار کے پاس سوائے مختصر درود و سلام کی دعا کے درخواست وغیرہ کرنا نامبارک ہے۔ فقط وسلام۔ اب شیخ الحدیث نے اس کا جواب دیا مختصر کہ بعض سلام مسنون مخلصانہ مشورہ پر حق تعالی شانہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اہل حدیث بھی قائل ہیں، پھر معلوم نہیں آپ کو اتنا تشدد کیوں پیدا ہو گیا۔ اس نقارہ کے رسالہ فضائل حج میں تو سلف کے افعال بھی اس کی تائید میں ملیں گے۔ فقط محمد زکریا 22 جمادی ثانی 1378 ہجری۔ دوسرا خط حضرت کی خدمت میں لکھا کہ بخدمت حضرت اقدس شیخ الحدیث صاحب مدظلہ العالی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض خدمت یہ ہے کہ حکایات صحابہ کے باب 8 میں حضرت نے
बउनवान वलवला और इसका इल्मी वलवला और इसका इन्हिमाक के तहत एक हदीस लिखी है, जिसका रावी हजरत अबू दाऊद है। इसमें लिखा है कि फरिश्ते तालिबुल इल्म की खुशनुदी के लिए अपने पर बिछाते हैं। इस हदीस की हमारे तबलीगी कारकुन इस तरह तशरीह करते हैं कि तालिबुल इल्म के कदमों के नीचे पर बिछा देते हैं। इसकी असल तशरीह क्या है, मतला फरमाएं। वस्सलाम। तो शेखुल हदीस ने इसके जवाब में तहरीर फरमाया बाद सलाम मसनून। जिस हदीस के मुतालिक आपने दरियाफ्त किया, इसके पूरे अल्फाज ये हैं, मन सलक तरीकन यतलबु फी इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीकन मिन तुरकिल जन्नह व अन्नल मलाइकता लतज़उ अजनहतहा रज़ा लित्तालिबुल इल्म हदीस रवाहु अहमद व तिरमिज़ी व अबू दाऊद व इब्न माजा व दारमी व अबुल समरकंदी फी तंबीहुल गाफिलीन व इब्न हब्बान फी सही बहकी फी अलशाब व फी सनद इख्तिलाफन कसीरा। कि शरअ अहदीस ने पर बिछाने के मुख्तलिफ मानी तहरीर फरमाए हैं। एक ये भी कि तालिबुल इल्म की मजलिस में हाजिर होते हैं और प्रवास से रुक जाते हैं, जैसा कि कहा जाता है कि फलां ने रखते सफर रख दिया, यानी कि सफर करने से रुक गया। दूसरा मतलब यह है कि इसके लिए इज्जो इंतसारी करते हैं, परों की हरकत बंद कर देते हैं। और तीसरा मतलब यह है कि इसकी मदद करते हैं और इसकी मकसद बराबरी की सही करते हैं और अपनी परवाज छोड़ देते हैं। और चौथा मतलब यह है कि तालिबुल इल्म के मुखालिफीन की सरकोबी और उनके फितनों को दफा करने के लिए आमादा हो जाते हैं। पांचवा मतलब यह है कि हकीकतन पर बिछा देते हैं ताकि तालिब इल्म को इस पर उठाकर उसके मकसद तक पहुंचा दें। और इसमें कोई इस्तेजाब नहीं, अल्लाह ताला की कुदरत में हर चीज है और हर चीज का मुशाहिदा जरूरी भी नहीं। जैसा कि ज़करिया साजी फरमाते हैं कि हम बसरा की गलियों में गुजरते हुए बाज मुहद्दिसीन के पास जा रहे थे तो हमने जल्दी जल्दी चलना शुरू कर दिया। हमारे साथ एक फाजर आदमी था, उसने बतौर मजाक के कहा कि तुम अपने कदमों को फरिश्तों के परों पर से उठा लो और उनके परों को न तोड़ो। तो वो कहते हैं कि वो आदमी अभी अपनी जगह से भी नहीं हट सका, यहां तक कि उसके पैर खुश्क हो गए और गिर पड़ा। इसी नौ का एक और वाक़या भी जिक्र किया गया है। वस्सलाम फकत मोहम्मद ज़करिया। एक और खत हजरत की खिदमत में साहिल ने लिखा कि मुहतरमी मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब मद्दज़िलुल आली अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हकायात सहाबा की तरतीब जनाब ने की है। इसके बाद दहम की हिकायत नंबर 15 बाबत हजरत उम्मे हकीम रजी अल्लाह ताला अन्हा सफा नंबर 126 और 127 को समझने में हम जैसे उर्दू दान तबका को कुछ इश्काल पैदा हो गया, और वो ये कि इसमें इद्दत को कोई अहमियत नहीं दी गई। हालांकि इस वक्त तक इस्लामी कानून और ज़ाब्ता मुकम्मल हो चुका था। क्या आप फिर से रोशनी डालने की ज़हमत गवारा करेंगे? फकत वस्सलाम। तो हजरत ने इसके जवाब में यह तहरीर फरमाया बाद सलाम मसनून कि इसी वक्त इनायतनामा पहुंचा। आपके इश्काल से दिल खुश हुआ। यकीनन
کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس پر تنبیہ فرما دینی چاہیے تاکہ بات کی توضیح ہو جائے اور اگر غلطی ہو تو اس کی اصلاح ہو جائے۔ آپ نے یہ بھی اچھا کیا کہ حکایات صحابہ کا باب لکھ دیا، اس لیے کہ یہ کتابیں بہت مختلف مطابع میں چھپی ہوئی ہیں، اس لیے صفحہ سے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ حکایات صحابہ والے قصہ میں کوئی اشکال سمجھ میں نہیں آیا، یہ آپ نے کہاں سے تجویز کر لیا کہ پہلے خامد کے انتقال کے بعد انہوں نے اسی وقت نکاح بھی کر لیا تھا؟ نفس نکاح ہونے کو لکھا ہے جو اپنے سارے شرائط اور قواعد کے مطابق ہوا ہوگا۔ اب آپ یہ تحریر فرما دیں کہ اس میں مہر کا بھی ذکر نہیں، بغیر مہر کے نکاح کیسے ہوگا؟ اس میں گواہوں کا بھی ذکر نہیں، بغیر گواہوں کے نکاح کیسے ہوگا؟ بہرحال اس میں اس نکارہ کی سمجھ میں کوئی اشکال نہیں آیا۔ اگر اس قصہ میں عدت کی نفی ہوتی یا یہ ہوتا کہ اسی وقت نکاح ہو گیا تھا تو اشکال کی گنجائش تھی۔ فقط محمد زکریہ 7 رجب 1358 ہجری۔ تو دیکھیں دوستو، اس واقعہ میں حضرت نے کتنی وضاحت سے فرما دیا کہ جیسا واقعہ تھا انہوں نے ویسا ہی لکھ دیا، لیکن اس میں ظاہر سی بات ہے نکاح کے لیے گواہوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، مہر کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ تو ایک اجمالی طور پہ اس واقعہ کو ذکر کر دیا گیا، نکاح کے واقعہ کو، لیکن اس سے اب یہ اشکال پیدا ہونا کہ اسی وقت نکاح کر لیا تھا خاوند کے فوت ہوتے ہی، یہ نہیں، بلکہ عدت گزارنے کے بعد ظاہر انہوں نے کیا ہوگا اور پھر مہر بھی بدا ہوگا، گواہ بھی اس میں ہوں گے، سارا کچھ ہوا ہوگا۔ تو اس طرح کا واقعہ پیش کرنا حضرت ام حکیم کا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بات سمجھنا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے پھر بات کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اب یہ ایک اور مکتوب ہے سائل کا، انہوں نے لکھا کہ حضرت مولانا دامت برکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گزارش ہے کہ آپ نے اپنی کتاب حکایات صحابہ یعنی سچی کہانیاں کے صفحہ 40 پر تحریر فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گیرو رنگ کا کپڑا استعمال فرمایا۔ اس کا ثبوت کون سی حدیث سے ہے؟ بمائے حوالہ کتاب تحریر فرما کر مشکور فرمائیں، اور یہ بھی تحریر فرمائیں کہ گیرو رنگ سے کیا مراد ہے؟ کیا گیرو وہی مراد ہے یا وہ کوئی اور رنگ زعفرانی وغیرہ؟ کیا یہ وہی گیرو ہے کہ جس میں ہندو لوگ اپنے کپڑے وغیرہ رنگتے ہیں یا کوئی اور رنگ ہوتا ہے؟ تو حضرت نے اس کا جواب یہ تحریر فرمایا بعد سلام مسنون کہ حوالہ خود اسی جگہ ہے، اشہر مشاہر اسلام میں طبری کی روایات سے جو تاریخ کی ایک کتاب ہے نقل کیا گیا ہے، یعنی کہ طبری کتاب ہے اس سے نقل کیا گیا ہے، تاریخ کی کتاب ہے، اور فرمایا کہ گیرو سے مراد وہی ہے، زعفران وغیرہ مراد نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا اس رنگ کو پہننا متعدد روایات میں ہے، اس لیے گیرو کے رنگ میں کوئی اشکال نہیں، البتہ اتنا گہرا نہ ہونا چاہیے کہ عورتوں سے تشبیہ ہو جائے، اور یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح کہ جوگیوں کے ساتھ بھی مشابہت نہ ہو، کہ مشرکین کے ساتھ تشبیہ کی ممانعت جو ہے بہت سی روایت سے وارد ہے۔ فقط محمد زکریا۔ ایک اور خط سائل کی طرف سے لکھا گیا، بخدمت بشرف خدمت محترمی حضرت مولانا زکریا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک کتاب حکایت صحابہ آپ نے تصنیف کی ہے، اس کے باب 12 میں تھوڑی سی عبارت ہے جس پر چند حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں اور شرع کے خلاف۔ وہ عبارت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات، پخانہ پیشاب وغیرہ
سب پاک ہیں، اس لیے کہ اس میں کوئی اشکال نہیں۔ معترضین یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات، پیشاب وغیرہ دیگر مخلوق کی طرح ناپاک ہیں۔ اس سے پہلے کی حکایات آپ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی نقل فرمائی ہے اور حوالہ خمیس سے تحریر فرمایا ہے۔ یہ خمیس کس کی تصنیف ہے؟ برائے مہربانی فضلات کی طہارت کا ثبوت قرآن و حدیث یا کسی فقہ کی کتاب سے جس طرح آپ کو معلوم ہو تحریر فرما دیں۔ حضرت نے اس کا جواب تحریر فرماتے ہوئے لکھا، بعد سلام مسنون عنایت نامہ پہنچا، جو حضرات حکایات صحابہ کے مضمون پر اعتراض کرتے ہیں وہ غیر مقلد ہوں گے کہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں، ورنہ جمہور علماء کا مذہب یہی ہے جو حکایات صحابہ میں لکھا ہے۔ خمیس تو تاریخ کی کتاب ہے، اس سے تو مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ فقہ کی حدیث کی کتابوں سے ثابت ہے۔ رد المختار معروف بشامی جو فقہ کی مشہور کتاب ہے اس میں لکھا ہے، اور اسی طرح شمائل ترمذی کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے برکت کی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب کی تحریر کیا ہے، اور قاضی ایاز نے شفا میں متعدد روایات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خون جو پچھنے لگوانے اور جہاد میں مجروح ہونے سے نکلا تھا اس کو پینے کا ذکر کیا ہے، اور پیشاب کی طہارت سے متعلق جو ہے وہ متعدد روایت نقل کی ہیں۔ فقط محمد زکریا 15 جمادی الثانی 1375 ہجری۔ اسی طرح ایک اور خط جو ہے اسی مضمون کا حضرت کا وہ موجود ہے، اس میں لکھا، حضرت شیخ المعظم ادام اللہ فیوزہم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی ایک زحمت دے رہا ہوں، میرا اب تک یہی حال رہا ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات میں صرف وہی چیزیں پاک ہیں جو عام انسانوں کی پاک ہوتی ہیں، مثلا تھوک، کھنگار، باقی پیشاب پخانہ وغیرہ کے بارے میں تحقیق نہیں تھی۔ لیکن آپ کے ملفوظات پر اعتماد کر کے یقین آ گیا تھا کہ پیشاب پخانہ بھی پاک ہے، اور اب تک اس پر اس یقین پر ہوں، بلکہ عام اجتماعات میں اس کا بیان بھی احکر کی زبان سے بارہا دفعہ ہوا، مگر ہنوز میرے سامنے اس مسئلہ پر دلائل نہیں ہے۔ جناب نے عنوان قائم فرمایا ہے، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون پینا، اور پھر رقم تراز ہیں فائدہ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات پخانہ، پیشاب وغیرہ سب پاک ہیں، تو اس لیے اس میں کوئی اشکال نہیں۔ حکایات صحابہ بندہ کو اس مسئلہ کی تحقیق اور اپنے بیان کی تائید کے لیے فی الفور
دلائل ما حوالہ جات کی اشد ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کے بارے میں حضور کو زحمت دے رہا ہوں اور زحمت فرما کر مستقبل قریب میں بواب کی ڈاک میری اس تمنا کو پورا فرما کر ذرا نوازی فرمائیں۔ فقط والسلام۔ حضرت نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا، مکرم و محترم مدو فیوز حکم بعد سلام مسنون، اس وقت گرامی نامہ صادر ہوا اور جناب نے فی الفور جواب منگوایا، اس لیے مختصراً واپسی عرضیہ ارسال کر رہا ہوں اور عجلت کے خیال سے ہوائی ڈاک سے ارسال کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کے متعلق غالباً کسی اہل حدیث نے آپ پر اعتراض کر دیا جس سے آپ فکر میں پڑ گئے۔ بندہ کے خیال میں اس مسئلہ میں الجھنے اور بحث و مباحثہ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اس مسئلہ سے اب ہم لوگوں کا عملی تعلق کوئی نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا سے تشریف لے جا چکے، اب ہم لوگوں کا عملی تعلق اس مسئلہ سے کوئی نہیں ہے۔ جس اہم دینی کام یعنی تبلیغ میں آپ لگے ہوئے ہیں، اس میں ایسے مناظر سے صدرا ہیں۔ اس وقت لوگ دین کے اہم ارکان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی نہیں بلکہ کلمہ طیبہ اور ایمان سے کتنے غافل ہیں، ان میں انہماک زیادہ ضروری ہے۔ اہل حدیث حضرات کو اگر اس پر اصرار ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات ناپاک ہی تھے، تو اس سے اب کیا اثر پڑتا ہے؟ جہاں تک اس نکارہ کی تحریر کا تعلق ہے، وہ اپنی جگہ پر بندہ کے نزدیک صحیح ہے، اس میں کوئی تردد نہیں۔ بندہ کے لیے تو دلیل کے درجہ میں صرف اس قدر کافی ہے کہ علامہ ابن عابدین نے جو ہے اس کو لکھا ہے اور کہا کہ قال ابن عابدین صحیح بعض ائمہ الشافعیہ طاہرہ بولت صلی اللہ علیہ وسلم وسائر فضلا وبه قال ابو حنیفہ کما نقلہ فی مواہب الدنیا عن شرح بخاری العینی والسریفی بیری فی شرح الاشباح وقال الحافظ ابن حجر تضافرت الادلۃ علی ذلک بعد الائمہ ذلک من خصائص صلی اللہ علیہ وسلم انتہا۔ اس کے بعد اس نکارہ کے لیے تو کسی دلیل کی احتیاج باقی نہیں، یعنی ان لوگوں نے جب بڑے بڑے لوگوں نے کہہ دیا، علامہ ابن عابدین کے نزدیک اور بعض شافی لوگوں کے نزدیک اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور حافظ ابن حجر اور دیگر حضرات کے نزدیک جو ہے یہ صحیح ہے، اس کے علاوہ جو ہے کہتے ہیں کہ مجھے کسی اور کی دلیل کی احتیاج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح شمائل صفحہ 3 پر لکھا ہے، قال ابن حجر وبهذا استدلال جمع من ائمتنا المعتقدین وغیرهم على طہارت فضلات صلی اللہ علیہ وسلم والمختار وافق اجماع من متاخرین فقط تقاصر اول ہی ان انتہائی، کہ اس میں جمیع بین متقدمین اور جمیع متاخرین نیز تقاصر ادلہ 3 الفاظ قابل غور ہیں کہ اس میں جمیع بین متقدمین
اور جوی متاخرین اور نیز تقاصرت عدلہ، یعنی 3 لفظ جو ہیں قابل غور ہیں۔ اس سب کے علاوہ خود آپ کے غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خون اور بول، یعنی کہ آپ کے خون اور پیشاب کے متعدد واقعات مختلف صحابہ، رجال اور نساء سے حدیث کی کتابوں میں کثرت سے جو ہے وہ نقل کیے گئے ہیں، جن میں کچھ تفصیل جو ہے شفا میں قاضی ایاز مالکی اور مواہب الدنیا اور اس کی شرح زرقانی میں صفحہ 233 جلد نمبر 4 پر موجود ہے۔ آپ ضرورت سمجھیں تو ملاحظہ فرما لیں۔ ان سب واقعات کے بعد جن کے متعلق فردن فردن بعض میں کلام بھی کیا گیا ہے، لیکن اس سے انکار نہیں کہ مجموعہ کے اعتبار سے قوی ہے۔ ان سب میں یا تو آپ یہ کہیں کہ ان سب حضرات نے ناپاک چیز کا استعمال کیا، اور مزید برآں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو ان کو منہ پاک کرنے کا حکم فرمایا اور نہ ناپاک چیز کے استعمال پر تنبیہ فرمائی، یا پھر فضلات کی طہارت کو اختیار کیجیے جس میں کوئی شرعی معنی نہیں۔ اس صورت میں ان سب حضرات کو آپ ناجائز کے استعمال کے الزام سے بچا سکتے ہیں۔ فقط وسلام زکریا 13 ربیع الاول 1376 ہجری۔ اسی طرح کے اعتراض کا ایک اور فرق جو ہے وہ حضرت کی خدمت میں تحریر فرمایا گیا۔ بخدمت گرامی شیخنا محمد زکریا صاحب مدظل العالی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری یہاں مسجد میں بعد نماز عصر آپ کی کتاب تبلیغی نصاب کا اجتماعی درس ہوتا ہے۔ حکایات صحابہ باب 12 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے واقعات کے بیان میں صفحہ 172 پر یوں درج ہے، یعنی فائدہ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات پخانہ پیشاب وغیرہ سب پاک ہیں۔ اوبن عرض ہے کہ آیا یہ کتابی غلطی ہے یا کہ چھپ گیا ہے یا کہ کچھ لکھا گیا ہے، کیا وہ صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو محل نظر ہے۔ اس میں حقیقت سے زیادہ غلط معلوم ہوتا ہے، کیونکہ آپ دنیا میں اسی لیے تشریف لائے تھے کہ اپنی امت کو زندگی گزارنے کے سارے طریقے بتلا دیں۔ بحمداللہ آپ نے کمال و تمام درجہ بدرجہ اتم زندگی کے ہر شعبے میں اتمام حجت کر دی۔ چنانچہ طہارت کے بیان میں آپ نے پیشاب بھی فرمایا، طہارت بھی حاصل کی، امت کو طہارت کے پورے مسائل سمجھا دیے، نیز رفع حاجت کے طور طریقے بھی بتلا دیے۔ قرآن و حدیث میں صاف مذکور ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور آپ کو بشری حاجتیں ہوتی تھیں۔ پھر یہ لکھنا کہ آپ کا پیشاب اور پخانہ پاک ہے، یہ دین میں زیادتی ہے۔ ہم 20-25 نوجوان پابندی سے تبلیغی نصاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ جب سے یہ بات آئی تو ہم سب شش و پنج میں پڑ گئے ہیں کہ اتنی اچھی خوبیوں والی کتاب میں یہ کیسے درج ہو گیا۔ اگر بالفرض اس کو صحیح بھی مان لیں تو سوال یہ ہے کہ پھر آپ نے اس سے متعلقہ مسائل کیسے جو ہے سمجھائے ہوں، یعنی اگر اس کو صحیح بھی مان لیں پھر آپ نے اس سے متعلقہ مسائل کیسے سمجھائے ہوں گے۔ فقط والسلام۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب جو ہے سائلین کو یہ دیا، عنایت فرمائیں سلمہ بعد سلام مصروف عنایت نامہ پہنچا
یہ نکارہ بہت سے امراض کا شکار ہے۔ ماہ مبارک میں آنے والے مہمانوں کا اب تک ہجوم ہے، اس لیے جواب میں تاخیر ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کا پاک ہونا اس نکارہ نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، بلکہ علماء کے یہاں یہ مشہور مسئلہ ہے، اسی واسطے اس کے حوالہ کی ضرورت بھی نہ سمجھی۔ معلوم نہیں آپ کے یہاں یا تبلیغ نصاب سننے والوں میں کوئی عالم ہے یا نہیں۔ اگر آپ کے یہاں یا آپ کے قرب و جوار میں کوئی عالم ہو تو اس سے دریافت فرما لیں، اور حوالہ جو ہے وہ شامی صفحہ 232 جلد اول جمیع الوسائل شرح شمائل ترمذی صفحہ 2 جلد نمبر 2 میں اس کی تصریح ہے۔ نیز بخاری شریف کی شرح عینی صفحہ نمبر 777 یعنی 777 پر بھی اس کی تصریح ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے علماء نے اس کو صاف صاف لکھا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ کثرت سے دلائل اس پر ثابت ہیں۔ آپ کا یہ اشکال کہ اگر بالفرض یہ صحیح ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مسائل کیسے سمجھائے ہوں گے؟ صحیح نہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں میں تعلیم امت کے واسطے ہی معاملہ فرمایا کرتے تھے جو عام امت کا ہے، اس لیے تعلیم میں اس میں کوئی اشکال پیش نہیں آتا۔ محمد زکریا 27 شوال 1391 ہجری۔ اب یہاں تک حضرت نے جو ہے جواب تحریر فرمایا۔ اب میں یہ غیر مقلدین سے کہتا ہوں کہ غیر مقلدو، تم لوگوں نے تو اپنی کتابوں کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ منی جو ہے یہ پاک ہے عرف جادی میں، اور بلکہ مولوی محمد جوناگڑھی جلا بنا غیر مقلد، اس نے تو یہاں تک لکھا ہے اپنی کتاب فقہ محمدی میں کہ منی جو ہے یہ کھانا بھی جائز ہے۔ استغفر اللہ العظیم، تم تو ان چیزوں کو کھا پی لیتے ہو، اور تمہاری کتابوں کے اندر عام یعنی جو ہے وہ کتے کا پیشاب اور پخانہ پاک لکھا ہوا ہے۔ استغفر اللہ العظیم، تو تم پہلے اپنی کتابوں کی جا کے خبر لو کہ تمہاری کتابوں کے اندر کیا کچھ غلاظت اور گندگی بری ہوئی ہے، پھر دوسرے کے اوپر جو ہے تم اعتراض کرنا۔ تو جو لوگ جو ہے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ منی کو پاک کہتے ہیں اور پھر منی کو کھانا بھی جائز کہتے ہیں، تو بھائی تم لوگ جو ہے منی کی کلفیاں بنا کے کھاؤ، منی کی آئس کریم بنا کے کھاؤ، یا جو ہے وہ تازہ کھاؤ، جیسے بھی کھاؤ، آپ لوگوں کو مبارک ہو۔ یہ تو سب کچھ آپ کی جو ہے وہ آپ کے بڑے جو ہے آپ کو لکھ کے دے گئے ہیں، ان کی باتوں پہ اعتماد ہے، اور پھر تم اس بات کے اوپر بضد بھی ہو کہ یہ سب کچھ پاک ہے، تو اعتراض ہے تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات مبارکہ کے اوپر ہے، اور اپنی تم خود اپنی تو منی کو بھی پاک کہتے ہو۔ استغفر اللہ العظیم، خود تو اپنا تو کتے کا جھوٹا جو ہے وہ بھی تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ذرا اپنے گریبان میں بھی جان کے دیکھو کہ تمہارے گھر میں کیا کیا کچھ پڑا ہوا ہے۔ اعتراض کرنے سے پہلے اپنی کتابوں کو جا کے ذرا کنگالو۔ اور اسی طرح سے ایک اور مکتوب جو ہے حضرت کی خدمت میں لکھا گیا۔ محترم المقام جناب حضرت مولانا محمد زکریا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گزارش ہے کہ آپ کی تصنیف شدہ کتاب حقائق صحابہ میں آپ نے ایک باب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تقوی کے بیان یہ تحریر کیا ہے۔ اس میں دوسرے نمبر پر ایک واقعہ ہے جس کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کی کھجور کے خوف سے تمام رات جاگنا۔ اس میں جو واقعہ لکھا ہے اس سے بریلوی حضرات انکار کرتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ لو بھائی، یہ وہ کہتے ہیں کہ ڈڈو بھی وساکھیوں پہ چلنے لگے ہیں، مینڈک بھی وساکھیوں پہ چلنے لگے ہیں، بریلوی بھی اعتراض کرنے لگے ہیں، جبکہ خود جو ہے ان کا پورا مسئلہ کی اعتراضات سے بھرا پڑا ہے۔ اور مزید یہ لکھا ہے کہ بندہ نے مفتی محمد شفیع صاحب اور مولانا محمد یوسف صاحب سے پوچھا، مگر ان حضرات نے فرمایا کہ اصل مصنف سے پوچھیے، ہمیں تو پتہ نہیں، اس لیے برائے مہربانی تحریر فرما دیں کہ یہ واقعہ کون سی کتاب میں ہے، فقط والسلام۔ تو حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا کہ عنایت فرمائیں سلمہ با سلام مسرون، بدعتی تو ہم سے خفا ہے، ان کا غصہ موجب تعجب نہیں ہے، لیکن مفتی صاحب اور مولانا محمد یوسف صاحب کا انکار موجب تعجب ہے۔ یہ روایت مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 193 پر موجود ہے، اور احیاء العلوم اور اتحاف میں عراقی سے نقل کیا ہے، اور رواء احمد با سند حسن جو ہے اس کو لکھا گیا ہے۔ اگر اس خط کے سمجھنے میں یا پڑھنے میں کوئی دقت ہو تو ان دونوں حضرات میں سے کسی سے سمجھ لیں اور دونوں حضرات کو یہ خط دکھلا دیں، یعنی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان اور مولانا محمد یوسف صاحب تبلیغی جماعت والے، ان کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ ہم دونوں حضرات کو یہ خط دکھا دیں۔ فقط محمد زکریا 27 ذکر 1379 ہجری۔ ایک اور خط حضرت کی خدمت میں لکھا گیا کسی حوالے سے کہ حضرت والا محترم مکرم مخدوم معظم زاد مرحوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت والا کے فضائل کی کتابوں کا فیض جس کا قدر عام ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے، ان کی مقبولیت کا بیان کرنا سورج کو چراغ دکھانا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ صحت کے کامل اہتمام کے ساتھ اس کی اثر نو کتابت کرا کر شائع کراؤں۔ اس سلسلہ میں مشورہ مطلوب ہے کہ یہاں چند علماء کو اس کے ایک دو الفاظ پر شبہات ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے حل کرانا چاہتا ہوں، اور امید ہے کہ مفصل جواب سے نوازیں گے۔ نمبر 1، حکایات صحابہ باب نمبر 11 قصہ نمبر 2 میں عین ہا نون آہن کا جو ہے وہ ترجمہ روئی کیا گیا ہے۔ مجھے قرآن کے تراجم میں اس کا ترجمہ اون ملا ہے۔ ارشاد فرمائے کہ کیا ترجمہ صحیح ہے؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ عنایت فرمائیں سلمہ سلام مسنون، بہت دن ہوئے گرامی نامہ پہنچا تھا، یہ ناکارہ اس مرتبہ حجاز سے واپسی کے بعد اس قدر ہجوم میں گرا رہا ہے کہ ضروری خطوط کا جواب تو درکنار، سننے کی نوبت بھی کم آئی، اور اس کے بعد میوات کا سفر اور پھر سہارنپور کے تبلیغ اجتماع میں مشغول رہا۔ اس کے بعد ماہ مبارک کی آمد شروع ہو گئی۔ اس ماہ میں خطوط کا جواب لکھنے کی فرصت تو کئی سال سے اس نکارہ کو نہیں۔ اس مرتبہ مہمانوں کے ہجوم کی کثرت کے ساتھ ساتھ امراض کی بھی کثرت رہی، اسی وجہ سے آپ کے جواب میں تاخیر ہوتی چلی گئی، اور اس وقت تک بھی مہمانوں کے ہجوم میں بیٹھے ہوئے بلکہ لیٹے ہوئے آپ کو خط لکھوا رہا ہوں۔ اس نکارہ کے فضائل کے رسائل کے سلسلہ میں آپ نے یا دوسرے لوگوں نے جو تحریر فرمایا وہ بالکل درست ہے، مگر اس میں میرا کوئی دخل نہیں۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اور اکابر کے منقول ترجمے ہیں، اس لیے اصل برکات تو منبع
رسائل سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اور اس پر اضافہ ان اکابرین کی حکایت کا ہے کہ جن کے ارشاد سے تحریر کیے گئے ہیں۔ اس سیاہکار کی حیثیت تو صرف ناقل کی ہے، اللہ جل شانہ ان کی برکات سے اس سیاہکار کو بھی عطا فرمائے۔ آپ کا ارادہ تباد اہتمام اور تصحیح کے ساتھ مبارک ہے، اللہ تعالی مدد فرمائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور دارین میں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے بہت اچھا کیا، اشکالات اور شبہات کو تحریر فرما دیا۔ آئندہ بھی اس قسم کی کوئی بات ہو تو ضرور تحریر کر دیا کریں۔ لغزشیں اور کوتاہی آدمی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اس نکارہ نے 30واں پارہ اما تسالون کا پارہ اپنے بچپن میں ہدایت نحو کے ساتھ پڑھا تھا، اور اس وقت سے ترجمہ جو ہے اہن کا جو ہے وہ روئی کے ساتھ جو ہے میرے ذہن میں تھا، وہی لکھ دیا گیا اور آپ کے گرامی نامہ پر کتب حدیث کی تلاش کرائی۔ یہ ناکارہ تو اپنے امراض کی کثرت بالخصوص آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے تلاش نہیں کر سکتا، اور شروع حدیث اور تفاسیر میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ انہی کے ساتھ ملا ہے، لہذا اس کی تصحیح کرا دیں۔ میں اپنے کتب خانہ کے ناظم اور مینیجر کو بھی لکھوا دیا ہے کہ اس کی تصحیح کروا دیں۔ محمد زکریا افان ہو، 6 شوال 1394 ہجری، چہارشنبہ۔ اسی طرح ایک اور خط جو ہے، ایک اور خط حضرت کی خدمت میں آیا، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مکرمی محترمی حضرت شیخ زادہ مجدہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حکایت صحابہ صفحہ نمبر 6، حکایت صحابہ قصہ نمبر 6 میں جناب حضرت خباب بن ارد کے قصہ میں ان کے حالات میں لکھا کہ حضرت جناب کا انتقال جو ہے وہ 37 سال کی عمر میں ہوا، حالانکہ اصحابہ صفحہ نمبر 101 پر جلد نمبر 2 میں 2 قولوں میں سے پہلا قول جس کو حافظ نے صحیح کہا ہے یہ ہے کہ مات سنہ 37 اور آخر میں ہے کہ وہ عیاش 63 سنہ، کہ جس کا مطلب یہ ہوا کہ 63 برس جو ہے وہ آپ کی عمر تھی، آپ نے عمر 63 برس پائی، اور آپ کا سن وفات جو ہے وہ 37 سن ہجری ہے، تو 37 سال کی عمر نہیں بلکہ 37 ہجری میں ہوئی۔ تو اس کے متعلق آپ فیصلہ فرمائیں۔ میری ایک تمنا یہ بھی ہے کہ جب یہ کتاب چھپ رہی ہے تو ایک کام اس پر اور بھی ہو جائے تو بہتر ہے کہ مشکل مقامات کا مختصر سا حل بھی آ جائے، کیونکہ زیادہ تر یہ کتابیں کم پڑھے لکھے لوگوں میں سنائی جاتی ہیں، تو اس طرح بعض خاص حدیثوں کے حوالے جن بزرگوں کے نام میں اس میں آئے ہیں ان کے بھی مختصر جو ہے وہ حالات واقعات جو ہیں وغیرہ وہ بھی حاشیہ پر آ جائیں۔ تو اس کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ جناب کے حضرت کے زیر سایہ اور جناب کے جو معتمد لوگوں میں سے ہیں کسی کے قلم سے یہ کام انجام پائے، یا پھر دہلی میں جس کو آپ مناسب خیال کریں مجھے مطلع فرما دیں۔ بہرحال جناب کے مشورہ سے یہ کام بھی ہو جائے گا، میرے لیے عین سعادت ہے۔ زیادہ حد ادب فقط والسلام۔ حضرت نے اس کا جواب تحریر فرمایا کہ عنایت فرمائن سلمہ بعد سلام مسنون۔ اس وقت عنایت نامہ مورخہ 29 اکتوبر جو ہے وہ پہنچا، اور آج 2 نومبر کو مجھے جو ہے بڑی ندامت ہے کہ میں آپ کے سابقہ خط کے جواب میں بڑی تاخیر ہوئی۔ اس کی تلافی کے لیے انتہائی مشغولی کے بیچ میں یعنی کہ چند دنوں کے بعد ہی آپ کے خط کا فوراً جواب جو ہے وہ شروع کرا دیا۔ خباب بن ارد والا جو اشکال ہے صحیح ہے، وہ کتابت کی غلطی ہے۔ یحیوی کتب خانہ کے مطبوعہ حکایت صحابہ کے صفحہ 15 پر یہ عبارت طبع ہو چکی ہے۔
سابقہ نسخوں میں کتابت کی غلطی سے 37 سال کی عمر چھپ گیا ہے، جو غلط ہے۔ صحیح جو ہے وہ 37 ہجری ہے، اور ان کی عمر میں علماء کا اختلاف ہے۔ آپ کی خواہش اور تمنا تو بہت صحیح ہے اور مناسب ہے، مگر یہ نصارہ اب جو ہے وہ بالکل ہی معذور ہو چکا ہے، خط و کتابت سے بھی عاجز ہو گیا ہے۔ کہاں کہ میرے احباب بالکل ہی جو ہے وہ مدرسہ کے اسباق وغیرہ میں اتنے مشغول ہیں کہ اس مستقل کام کا اگر وعدہ بھی کر لیں تو پھر بھی ان کے لیے کرنا مشکل ہے، اور یہ کام بہت دیر طلب کام ہے۔ اس سلسلہ میں نظام الدین میں مولانا عبید اللہ صاحب بلیادی یا مولانا اظہار الحسن صاحب کاندلوی کو میرا یہ خط دکھلا کر ان سے گفتگو کر لیں، اور ان دونوں حضرات میں سے کوئی شخص خود یا اپنی نگرانی میں عزیز راشد سے گفتگو کر لیں۔ اگر دونوں حضرات میں سے کوئی راضی ہو جائے یا عزیز راشد کاندلوی تو ان سے کروا لیں، یہ حضرات اسے ملاحظہ فرما لیں تو بہت اچھا ہے۔ فقط والسلام محمد زکریا۔ اور اسی طرح ایک اور حضرت کا جو ہے وہ خطوں کا جواب وہ یہ ہے کہ سائل نے خط لکھا، مکرمی محترمی جناب علی حضرت مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی کتاب حقائق صحابہ میں یہ مضمون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں صدقہ آتا تھا اور آپ اسے اصحاب صفہ میں تقسیم فرما دیتے تھے، یا پھر جسے آپ مناسب سمجھتے تھے تقسیم فرما دیتے تھے۔ اس بارے میں ہمارے ایک دوست کا ذہن صاف نہیں ہو سکا، حالانکہ میں نے ان کو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بتانے کی کوشش کی ہے۔ وہ بھی یہ جانتا ہے، وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں صدقہ وغیرہ کیوں آتا تھا۔ برائے کرم آپ اس کا جواب جو ہے وہ تحریر فرما دیں، اس کے جواب سے مستفید فرمائیں۔ فقط والسلام۔ تو حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اشکال سمجھ میں نہیں آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین بھی تھے، قاضی بھی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سے ہدایہ پیش کیے جاتے تھے، صدقہ بھی، صدقات کا مال اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا تاکہ آپ اس کو اس کے مصرف میں خرچ کر دیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دریافت فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے، تاکہ مناسب جو ہے اس کا خرچ کیا جائے، یعنی کہ جو صحابہ کرام اس کے مستحق ہیں ان کو جو ہے صدقہ کا مال جو ہے وہ دیا جائے اور ان پہ خرچ کیا جائے۔ ایک اور گرامی نامہ حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کسی متشدد قسم کے غیر مقلد نے یا کسی جلے بنے بدعقیدہ نے لکھا کہ حقائق صحابہ میں آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب مرحوم دودھ چھڑانے کے وقت پاؤ پارا قرآن شریف کے حافظ تھے۔ ماشاءاللہ مولوی زکریا زندہ باد۔ آپ نے اپنے والد صاحب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑھا دیا، کیوں کہ انہوں نے تو حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں چند باتیں فرمائی تھی، لیکن آپ کے والد صاحب نے پاؤ پارا یاد کر لیا، کیا ضرورت تھی ان باتوں کے لکھنے کی؟ فقط والسلام۔ تو حضرت نے جواب میں تحریر فرمایا کہ میرے والد صاحب کے واقعہ کو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑھانے کا الزام میری عقل سے باہر ہے۔ ہمارے اطراف میں تو عام طور سے بہت سے بچے بولنا شروع کر دیتے ہیں اور باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اگر ایسی حالت میں چند صورتیں اس کو والدین نے یاد کرا دی ہوں تو اس میں کیا محال، کیا لازم آ گیا؟ کیا آپ نے کسی ایسے بچے کو کبھی نہیں دیکھا کہ جو دودھ چھڑاتے وقت باتیں کرنے لگا ہو؟ فقط والسلام محمد زکریا۔ اب دیکھیں حضرت نے کتنے جو ہے وہ مہذب انداز میں اور جو ہے بڑی جو ہے وہ
شائستگی سے اس بد زبان کا بھی جواب دیا. بہرحال اکثر یہ ہوتا ہے ہمارے اور ماحول اور معاشرے میں بھی کہ تقریباً 2-2.5 سال کے بچے بولنا شروع کر دیتے ہیں اور بہت ساری باتیں جو ہیں یاد بھی رکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسی کیفیت میں تو میرے خیال سے ایسی بات نہیں ہے. باقی اللہ پاک جس کو ذہن عطا فرمائے یہ کوئی بڑی تعجب کی بات نہیں ہے. بہت سارے بچے جو ہیں اکثر الحمدللہ ہم نے بھی دیکھا ہے بہت سارے بچے جو ہیں چھوٹے چھوٹے بچے وہ قرآن پاک کی کئی صورتیں جو ہیں یاد کر لیتے ہیں. بلکہ 7-7 6-6 سال کے بچے 6-6 سال کے بچے ہم نے دیکھے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہیں. تو بھائی 2-2.5 سال کی عمر میں پاؤ پارا یاد کر لینا یہ کون سی بڑی بات ہے. لیکن اعتراضات کرنے والوں کو تو اعتراض چاہیے بس. میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھی ہے کہ ہمارے قریبی علاقے میں ایک 7 سال کی بچی نے 7 ماہ کی عمر میں پورا قرآن حفظ کیا. ماشاءاللہ 7 سال کی بچی نے پورا قرآن حفظ کیا 7 ماہ میں. تو یہ کوئی بڑی تعجب کی بات نہیں ہے. اللہ پاک جس کو عطا فرما دے یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. ہر بندے کے جو ہے بس کی بات تو نہیں ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے خاص عنایت ہے. اور اسی طرح ایک اور خط جو ہے حضرت کی خدمت میں لکھا گیا کہ قبلہ عالی مقام حضرت شیخ العزیز صاحب مدذل العالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حقائق صحابہ صفحہ 82-70-20 پر حضرت سعید بن جبیر اور حجاج بن یوسف کا مقالہ ہے. اسی میں مذکور ہے کہ غیب کا جاننے والا تیرے علاوہ اور شخص ہے. تو برائے کرم وضاحت فرما دے کہ شخص کا اطلاق باری تعالیٰ پر کیسا ہے. مولانا یونس صاحب نے آپ ہی سے استفسار کرنے کے لیے تحریر کیا ہے فقط وسلام. تو حضرت نے اس کا جواب جو ہے وہ تحریر فرمایا کہ عنایت فرمائن سلمہ بعد سلام مسنون عنایت نامہ ایسے وقت میں پہنچا کہ یہ نکارہ جو ہے خطوط جو ہے خط و کتابت سے بالکل معذور ہے. آنکھوں کے آپریشن سے ضعف بھی زیادہ ہو گیا ہے. خط کا لکھوانا اور سننا بھی دشوار ہے. اور تعجب ہے کہ مولانا یونس صاحب نے مجھ پر کیوں جو ہے یہ حوالہ کیا. اس کا جواب تو خود جو ہے زیادہ تفصیل سے لکھ سکتے تھے. تو مجھے جناب کا مبلغ علم معلوم نہیں آپ نے حدیث پڑھی ہے یا نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ الباب باندھا ہے کہ لا شخص غیر من اللہ. اور اسی طرح لامال دراری میں علی جامع بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 440 میں اس پر جو ہے تفصیل سے جو ہے طویل بحث کی گئی ہے کہ اس شخص کا اطلاق اللہ پر جائز ہے یا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا شخص غیر من اللہ تعالی کا اطلاق جو ہے اللہ پر کیا گیا ہے کہ اس میں شرح بخاری کے مختلف اقوال جو ہے حاشیہ پر نقل کیے گئے ہیں. اگر آپ بخاری شریف آپ نے پڑھی ہے تو تب آپ خود ہی جو ہے ملاحظہ فرما لیں, ورنہ کسی شیخ الحدیث سے یہ بحث سن لیں تو تفصیل جو ہے آپ کو معلوم ہو جائے گی. فقط والسلام, محمد زکریا, 4 جون 1975, مدینہ منورہ. تو یہ حضرت نے جو ہے حیات الصحابہ فضائل حقائق صحابہ جو ہے حقائق صحابہ پر جو اشکالات تھے ان کا جواب دیا بعض اپنے احباب کے بعض غیروں کے. تو سب کا حضرت نے جو ہے بغیر کسی ترشروئی کے بغیر کسی تندخوئی کے بڑے جو ہے آرام سے پیار سے محبت جواب جو ہے وہ عنایت فرمائے ہیں. اور معترضین نے کس طرح سے جو ہے بعض اوقات سخت قسم کی زبان بھی استعمال کی. بہرحال یہ اشکالات جو ہیں حضرت کے خطوط سے ہی میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں. اور انشاءاللہ باقی جو کچھ اشکالات ہیں فضائل حج کے اوپر, فضائل درود شریف کے اوپر, اور اسی طرح سے فضائل نماز کے اوپر, فضائل ذکر کے اوپر, انشاءاللہ وہ بھی اپنے وقت پر آئیں گے. تو آج کی یہ گفتگو میں اپنے انہی الفاظ کے اوپر ختم کرتا ہوں.
اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی عرض کیا، حضرت کے خطوط سے جو کچھ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی نافع بنائے، اور جو معترضین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے، اور اگر اصلاح ان کے مقدر میں نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اعتراضات کا بدلہ عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں جو غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرمائے، اور سبقت لسانی جو ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔